بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اذان کا واقعہ سنتے ہیں۔ اذان حضرت بلال رضی اللہ کی شخصیت۔ صبح صادق کے دہکنے میں روشن اور گرم، دوپہر میں سرسری میں، شام میں اور رات کی تاریکیوں میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز ہوتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو 1400 صدی سے اس کی تصدیق کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز کو یکساں کلمات ادا ہے۔ یہ کلمہ اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ ہے جس کے ایک ہی نبی سلمہ فہران ان کی سرزمین پر اترا۔ اس کلمات میں وہ رغبت اور وہ جلال ہے جو بڑے بڑے جائزوں کے دلوں کو سیر کر دیتا ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے اور سب سے بڑے روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی وصیت جس شخص کے حصے میں آئی وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت بااسرار، اور نہ ان کا حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ یہ وہ ایک حبشی نسل کے غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت ہی حسین تھا۔ یہ غلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا تھا، حضرت بلال بن رباح تھے۔ آپ نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہوئے، عزت حاصل ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم و خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھے آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کے سردار ہے۔ بلال کس قدر اچھے آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کے سردار ہے۔ بلال کی کنات اور عبداللہ تھی، والد کا رقبہ اور والدہ کا نام ممنہ تھا۔ آپ حبشی نسل کے غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمح میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذنوں میں بلال، عبد المہد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن کلثوم نے بھی مکہ کے اس قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر بن خلیفہ کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیف دی جاتی تھی۔ بن خلیفہ جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لیٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کے گلے کو جو چکر لگا دیتے۔ پھر ان کو یہ تھا کہ اللہ کا ایک صدا لگاتے تھے۔ اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بننے کا سفر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سرپرست ہوئی۔ یہ کامل عشق محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا کے جذبہ نہ ہوئے۔ دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ سے ادنیٰ تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ وہ ہم تناب خدمت بجائے لانے کی تیاری میں رہتے تھے۔ وہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ خدمت بجائے لانے کے ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران جب یہ دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ عرفات کے موقع پر وہ میدان جنگ سے کچھ
دور سے ایک سایہ بن کر کھڑے کر دیتے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے نظارے کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایت دیتے رہتے۔ جب تک کہ جنگ جاری رہتی بلال برابر میدان میں جنگ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام ضروری ہدایت فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتحیاب شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بطور مکہ میں گونجی اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و غم سے بھیگ گئے، اور ایک دفعہ عالم کشف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آگے بلال کے قدم کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے بلال سے پوچھا، تم نے اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کسی نفسانی دیکھ کر اس وقت نہ انہوں نے اپنے ظاہری قناعت کا ذکر کیا نہ جہاد فی سبیل اللہ کا۔ ان کی تکلیف مصحف جو آپ کے رائے حق میں اٹھانا پڑی اور جنہیں آپ نے بڑے صبر و استحال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی طاقت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسی غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جا سکوں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، جسے ہم تحت الوضو کہتے ہیں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی حاضری طبلہ بجانے کی تجویز سے تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ مسلمان کعبے پر اسلام نے بھی زور افراز کی ترقی کرنے کی شروع کی تھی۔ مسلمانوں نے کوئی ایسا سوچنا شروع کیا جس کے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگ نماز کے لیے اکٹھا کیے جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کو کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر آواز سے یہ الفاظ کہتے، صلاۃ الجماع، نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ مقدس سے ہٹا کر کعبے کی جانب کر دیا گیا تو لوگ مسلمان اس امر کو احساس بیدار ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی سے نماز کے لیے جمع ہو سکیں۔ بعض نے کہا کہ اس عرض کے لیے بگلا بھیجا جائے، بعض نے نقاشے بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ بلند ٹیلے پر آگ جلا دی جانا چاہیے۔ ٹیلے پر، لیکن کسی کی بات پر فیض نہ ہوا۔ ایک صحابی عبداللہ بن خیضی اس فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کا پوچھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے پر پریشانی کیا ہوا؟ جب تک کہ اس مسئلے کا حل تلاش نہ کر لوں میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے وقت میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اذان سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ کہہ کے وہ کچھ دیر بیٹھ گیا، پھر کچھ کھڑے ہوا اور نماز کے امکانات جو الفاظ پر مشتمل تھے، جن کو الفاظ میں اذان دی گئی تھی، عبداللہ بن زید بیدار ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار
کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے پاس جا کر یہ الفاظ دہرائے اور کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت آواز بلند کر کے یہ الفاظ ظاہر کرے۔ جب پہلی بار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمات الفاظ نکلے تو مدینہ کے گونجے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم صحابی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھی آج رات یہ خواب دیکھا ہے اور ایک شخص کعبے میں یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت تک جاری رہے گا۔